ہاں یہ اگلی انشاءاللہ. مینو کاڑی صاحب مل گیا آئے میں پڑھ لیا دیو نا ساتھیوں دیو سارے جی ملے آگے پھر دوسرے دیو. سب تو ملیا صاحب بھی تشریف نہیں لائے ماسٹر صاحب مسعود صاحب بھی انہوں نے اعلان کروایا تھا جمعہ اللہ اللہ کے ساتھ. اچھا زیادہ منزل میں سے جو کچھ پڑھا ہم نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہونی چاہیے. مولانا اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ مطلب اسلامی نظام کے لیے اقتدار کا ہونا بہت ضروری ہے. جی اقتدار ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ تو بڑی لمبی ایکسرسائز لگتی ہے تحریک اسلام. ایکسرسائز تو مختصر ہی ہے مگر جذبہ اور ولولہ ہونا چاہیے نا. ایسے آدمی نہیں ملتے جو اٹھ کھڑے اور لوگوں کو دعوت دیں ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ خود بھی وہ فنا ہو چکے ہوں تحریک میں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں. باقی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اقتدار جو ہے نا یہ تو زمین پر کسی نہ کسی کا ہونا ہے. حکومت کے بغیر تو معاشرہ رہ ہی نہیں سکتا، کفر کی ہو یا اسلام کی. جو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ حکومت کو نظر انداز کر کے بھی دین چلتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ اگر حکومت پر قبضہ نہیں کریں گے تو دنیا میں حکومتیں ختم ہو جائیں گی، بنیں گی. کافر اور فاسق لوگ جو حکمران ہوں گے تو اسلام کو ان کے زیر سایہ ہوگا. پھر جتنی وہ رعایت دیں گے اسلام کو اتنے پر عمل ہو سکے گا. جب وہ کہیں گے یہ کام نہیں تم کر سکتے، نہیں کر سکتا کہ نماز کے لیے بھی ہمیں اجازت لینی پڑے گی کہ ملازمت کے دوران پڑھنے دیتے ہو گے. اسلام بیچارہ متحد ہو جائے گا کفر کے. اگر اسلام غالب ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی تو کفر اس کے زیر سایہ ہوگا. وہ ذمہ ہوں گے ہمارے، ہم ان کو بدماشی کے کام نہیں کرنے دیں گے. پوجا پاٹ وہ کرنا چاہتے تو کریں، سکھ ہوگا امن ہوگا. تو جن لوگوں نے یہ باتیں اسلام کے بارے میں پھیلا دی اب بھی ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ اور سارے کافر ان کی پشت پناہی کرتے کہ یہ اسلام ٹھیک ہے، جو صرف نہ تبلیغ کرے، واعظ نصیحت کرے، حکومت کی بس وہ جوتیاں کھاتے رہیں مسلمان اور یہ مطمئن رہیں کہ بس اللہ راضی ہو رہا ہے، کلمہ پھیر رہا ہے. تو یہ بات تو سید قطب کی عقلاً بھی صحیح ہے کہ حکمرانی کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا. اب تو لوگوں نے آزما لیا کہ دیندار لوگ رو رہے ہیں کہ اس نظام میں ہم نہ سچ بول سکتے ہیں. رات ہی بچے ملنے کے وہ کہتے ہیں یار عدالت میں جا کر مولانا کیسے سچ بولیں، محکموں کو کیسے صحیح بتائیں. اور اگر سچ بھی وہ چاہتے ہیں وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے صحیح نہیں حساب بتائے، کئی گناہ کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ. یا پھر انہیں رشوت دینی پڑتی ہے، جب رشوت دے دیتے ہیں وہی حساب ٹھیک ہو جاتے. تو اب کہاں ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری جو یہ پیدا کرنا چاہتے کلمہ سکھاؤ لوگ دیندار. بھائی دیندار وہ بنیں گے بیچارے کیسے؟ ان کو تو لازماً جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، یہ سارے دورے حساب رکھنے پڑیں گے. تو کیوں نہیں اس بات کو مانتے کہ اللہ کا دین بتاتا ہے کہ اقتدار کفار سے چھین لو، وہ تمہارے زیر سایہ امن کی زندگی ہے. انہیں نہ مسلمان زبردستی بنانا ہے، یہ زبردستی کی چیز ہی نہیں. اگر زبردستی بھی اسلام سے اتارا جا سکتا نا تو یہ کوئی زیادتی نہیں تھی. جو کہتے ہیں جبر نہیں، جبر کرنا بھی برا نہیں تھا. جیسے ملشیا یہ چھڑاتے ہیں، قتل و غارت چھڑاتے ہیں زبردستی پولیس اور فوج ہے، تو برا تو نہیں کرتے، امن قائم کرنے کے لیے ضروری. تو کفر جو جہنم میں جانے کا سبب ہے
وہ زبردستی بھی ہم ان سے چھڑا دیتے تھے، کوئی بات نہیں، مگر چونکہ یہ معاملہ دل کا، اللہ پاک فرماتا ہے تم اگر تلوار رکھو گے وہ منہ سے کہہ دیں گے، منافق بن جائیں گے، اندر سے تو نہیں مانتے، ورنہ یہ بھی کوئی ظلم نہیں تھا کہ وہ کفر سے نجات دلا دی جائے۔ تو غلبہ اسلام جو لوگ نہیں چاہتے وہ آہستہ آہستہ پھر اسلام کارنر ہوتا جائے گا، مختصر ہوتے ہوتے پتہ نہیں کسی دن یہ ہمیں کلمہ بھی پڑھنے دے یا نہیں۔ تو حکومت کی بات جو سید قطب شہید نے کہی، یہی مودودی صاحب کہتے تھے، 1000 سال کے بعد مولانا یہ سب دہرایا، ورنہ یہی تھا تفسیر عربی کے نقطے حاشیہ در حاشیہ اس کا حل کرتے رہو۔ یہ نظام جو تھا نا دین کا غلبہ، مسلمان اس سبق کو بالکل بھول گیا۔ اب تو جی مولانا کل وہ ایک انگریزی وہ استاد آیا اخبار میں، اور یہ بھی سید قطب نے کہا کہ جو لوگ مطالبہ کر لیں تم بینکنگ کا سسٹم بتاؤ کیسے ہوگا، تم یہ بتاؤ، کہتے سب باتیں ضرور، کیا نقشے بنا کر ہمیں دے، ایسے رسول اللہ نے کیا تھا مکہ میں سارا پروگرام۔ یہ عملی دین ہے، پریکٹیکلی جب اسلام کو ماننے کے لیے کوئی معاشرہ تیار ہو جائے گا، مشکلیں پیش آئیں گی، وہ حالات کے مطابق پھر مناسب حل بھی سوچتے جائیں گے۔ اسی لیے ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو کئی فقہاء نے، حکمت حنفی نے تو بہت کیا نا، فرضی، یہ کیا کیا بھائی، فرضی مسائل اگر ایسا ہوا تو یہ خواہ مخواہ پہلے سے حل کر دیے جب مشکل بنی ہوئی ہے۔ بھائی حالات سامنے جب آئیں گے اس وقت مفتی اور عالم دیکھے گا کہ اس موقع پر مناسب کیا طریقہ ہے۔ اسی لیے امام دارمی نے ایک باب باندھا کہ صحابہ اور تابعین سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا، وہ کہتے ایسا پیش آیا ہے، اگر وہ کہتا نہیں میں ویسے ہی فرض، وہ کہتے نہیں، جب آئے گا نا اس وقت اللہ علماء کو خود حل سجا دے گا۔ یہ فرضی حل خواہ مخواہ مصیبت بن جاتے ہیں، جو اصل حالات ہوتے ہیں نا وہاں پھر سیٹ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ عقیدے کی بات کرو، اپنا نظریہ پھیلاؤ، جو لوگ مانتے جائیں کہ صرف اللہ حاکم ہے، ہم اسی کی غلامی کریں، منظم کرو، وہ پھر تختہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے علاقہ میں بھی اپنا اقتدار اور غلبہ حاصل کریں، پھر جب ان کے سامنے مشکلیں آئیں گی تو ساتھ ساتھ دین ان کی مدد کرتا جائے گا کہ یہ حل کرو۔ ریت پر بیٹھ کر تیرنا سیکھیں گے، یہاں ہم بتاؤ سمندر میں چھلانگ کیسے لگائے، وہاں کیا سمجھا ہے؟ جب آج سمندر میں جاؤ گے پھر ضرور آپ کو چپو چلانا سکھا دیا جائے گا۔ دین نے مدینہ میں جا کر جو جو مشکل حالات پیش آتے گئے مناسب ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عملی دین ہے، نظری نہیں کہ خیالی باتیں پہلے سے ہی لوگوں کو کہتے رہو یہ ہے یہ ہے۔ پہلے عقیدہ سمجھا، اور یہ بات جو ہے نا لا اللہ کا معنی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ لا ملف ہے، یہ بغاوت ہے ہر اس نظام کے خلاف کا مسلمان کلمہ گو نہیں قائم کر رکھا ہو جو اللہ کی شریعت سے منحرف ہو کر بنا۔ ایسی حکومتوں کا تختہ الٹو۔ سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ انگریزوں نے اپنی چھاؤنیوں میں باقاعدہ امام رکھ لیے، تنخواہیں دیتے تھے، مسلمان سپاہیوں کو نماز پڑھاتے تھے، اذان ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں یہی دلیل تھی کہ اسلام مر چکا، ورنہ اگر وہ سمجھتے کہ یہ اذان کیا ہے، یہ جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو اعلان کر رہا کہ میں برطانوی حکومت کو نہیں مانتا، میں عدالتوں کا باغی، میں ان سارے نظاموں کا تختہ اٹھنا چاہتا۔ سپاہی بھی یہ سمجھے تو یہ اپنی چھاؤنیوں میں خود یہ کام کراتے، وہ بھی سمجھتے ہیں نہ کہنے والے کو پتہ ہی کیا ہے، رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں، بس ایک خیالی کلمہ لیے پھرتے ہیں، ورنہ کلمہ کو چھوٹی بات، اعلان تھا بغاوت کا، انقلاب کا، کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ کاہن، پاپا، امیر، وزیر، بادشاہ، سلطان سب مخالفت میں اٹھ کھڑے، جو گرجوں میں بیٹھے تھے پادری پنڈت، انہیں بھی خطرہ ہو گیا کہ اس نے تو اعلان کر دیا کہ کسی مولوی اور ملا کا فتویٰ نہیں چلے گا، دین تمہارا نہیں، جو اللہ نے اتارا وہ بات چلے گی۔ اللہ نے قرآن میں بھی اسی لیے کہا کہ لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیا، ان کو بھی کہا کہ یہ بھی خدا بن جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے فتوے گھڑتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم، اللہ کے نام پر اپنی حکومت چلاتے ہیں، اور دوسری طرف حکمران ہوتے ہیں جو ذل سبحانی بن جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے تخت دیا، اگر ناراض ہوتا کیوں دیتا۔ اب آپ کے حکمران بھی یہ کہہ رہے نا کہ اللہ نے مجھے دیا، ناراض ہے تو مجھے کیوں دیا، میں مکے میں جاتا ہوں، کعبے میں جاتا ہوں، نہیں سمجھتے کہ یہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ فرعون اور نمرود کو بھی دیے، کیا وہ اللہ کے پیارے تھے؟ ان کے فلسفہ کے مطابق تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے تھے، فرعون اور نمرود سچے تھے۔ اقتدار کے بغیر چارہ نہیں، آپ اقتدار نہیں دیں گے کافر سنبھال لیں گے، پھر جوتیاں آپ کھاتے رہیں گے، اسلام بیچارہ دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ یہ سب کی یاد دلانے کی ضرورت۔ کل کے پیپر میں تھا کہ ہندوؤں نے
وعلیکم السلام۔ سارے اتنے مسلمان ہیں، سارے بندے ماترم کا نعرہ لگائیں ہمارے ساتھ ساتھی یہی بات جب کمزور ہوں گے تو پھر یہی ہوتی ہے۔ یا تو کوئی ایسا نسخہ چوتھائی سا بھی یاد کریں کہ دنیا میں حکومت ہو ہی کوئی نہ، پھر بھی ٹھیک ہے، بعد کے کافروں کی بھی نہیں بنی، ہر کوئی اپنی فکر کرے، جیسے جاوید گاندھی بھی کہتا تبلیغ فرد کو اپنی اصلاح کریں گے۔ بھائی جب حکومت ہے اور معاشرہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتا تو حکومت آپ کو مرضی کرنی جائے گی، فرد کو وہ اپنی مرضی کا نظام تعلیم لائے گی، اپنے قانون بنائے گی، اس کے جو ملازمین ہیں وہ آپ کو تنگ کر دیں گے حرام کھانے پر۔ اقتدار سے جو آنکھیں چراتے ہیں نا یہ دین نہیں پھر آئے گی۔ شریعت کے مسائل انہوں نے کہا کوئی پہلے بتانے کی ضرورت نہیں، اگر پوچھے بھی تو دیکھو یار جب ضرورت پڑے گی نا حل ہو جائے گا، پہلے دین کے لیے فکر تو پیدا کرو، لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرو، کوشش کریں۔ اب تو جی امریکہ وہ ٹاسک فورس نے جو رپورٹ دی ہے نا جی حکمرانوں کو ادھر، انہوں نے کہا جی کہ جمہوریت کی ڈاٹا چھوڑ دیں مسلمان ملکوں میں، وہاں پر جو آپ کا حمایتی ہے اس کی سپورٹ کریں۔ جمہوریت سے تو وہ کہتا ہے کہ حماس آ جاتا ہے، جمہوریت سے ایران میں مطلب انقلاب، جمہوریت سے حزب اللہ جو ہے جنم لیتی ہے۔ دیکھ رہے تو دنیا میں بڑا بنا پھرتا تھا چیمپئن ہے جمہوریت کا، چھوڑ دیا اب انہوں نے، کہتے ہیں نہیں ہمیں رویہ جمہوریت، ہمیں تو اپنے مطلب کا آدمی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ تہذیب کتنی کھوکھلی ہے، یہ سائن لائی جھوٹے نگوں کی مینا کاری۔ اقبال بھی کہتے ہیں یہ چمکتے جو تمہیں نظر آ رہے شیشے یہ جھوٹے نگ، یہ ساری جو الفاظ بولتے ہیں حقوق انسانی، آزادی، انسان، بالکل مکاری ہے، کوئی ان کا یہ ارادہ نہیں، فریب دیتے ہیں۔ اس لیے جی سید صاحب نے یہ مطلب اس میں بتایا ہے کہ مطلب اگر ضرورت ہوتی تو مکی زندگی میں اصول و قوانین یاد نہیں، پہلے ڈیٹیلیں بتائی کہتی کیسا یہ معاشی نظام ہوگا، یہ نہیں کچھ نہیں بتایا، پہلے صرف کہا کہ پہلے نظام کے خلاف بغاوت تو کرو، کوئی علاقہ حاصل کرو، وہاں حکومت بناؤ، پھر بتاتے جائیں۔ یہ سید ابو الحسن علی ندوی دین کے بڑے دوست تھے، اب وہ جماعت کو چھوڑ کر تبلیغ جماعت میں چلے گئے تھے نا ابو الحسن، تو ان کو بھی راغب کرتے رہا سید قطب، اپنی کتابوں کا دیباچہ انہوں نے ان سے لکھوایا سید قطب سے کہ یہ بڑا دین کا دائی ہے، تو انہیں بھی راغب کرتے رہا کہ آپ بس تبلیغ پر آ جائیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، حکومت کو چھوڑیں، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں سید صاحب دوستی لگا ہے، آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ تو پھر اسلام کو کمزور کر دیں گے، دبا ہی رہے گا ہمیشہ، امریکہ میں سارے لوگ بھی کلمہ پڑھ لیں، نمازیں شروع کر کیا فائدہ ہو۔ اللہ اکبر، تو حکیم صاحب تو آئے نہیں پھر، اب درس قرآن ہی پھر ماسٹر صاحب بھی نہیں آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسر لهم وضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ سورہ محمد کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ پاک نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو سننے سے پہلے یہ بات آپ سنیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں جنہیں سن کر آدمی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا یہ ہاتھ۔ مثلا آپ قرآن مجید میں پڑھیں کئی جگہ آ جائے گا کہ اقرض اللہ، اللہ کو قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے۔ اب کفار نے مذاق اڑایا، اس دور میں بھی سورہ آل عمران میں آتا ہے، انہوں نے کہا یہودیوں نے، ان کے عالموں نے، یہ عالم جو ہوتے ہیں نا یہ ملا حضرات، یہ ہمیشہ بہت ایک لا علاج طبقہ ہے، انہوں نے اپنا تخت جمایا ہوتا ہے، لوگوں کے سر اپنے سامنے جھکائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مذہبی پیشوا، ہوتے ہیں دین کے ڈاکو،
تو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کہ وہ تورات انجیل میں یہ سب پڑھتے رہتے تھے کہ پیغمبر پہلے بھی ایسے محاورے بولتے رہے، مگر نامرادوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، واہ واہ واہ، مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، وہ محتاج ہو گیا ہے، مانگتا پھرتا ہے، اور ہم غنی، یہ ٹھٹھے اڑائے۔ تو اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ہم نے لکھ لیا، جو بکواس انہوں نے کی ہے نا یہ ریکارڈ ہو گئی ہے، اور اس کی سزا ان حرامیوں کو ملے گی کہ تم اللہ کے کلام کو بگاڑتے ہو، مفہوم کچھ ہے اور اس کا کوئی معنی لیتے ہو۔ حالانکہ اللہ نے جب یاد کہا کہ اللہ کو قرض دو، تو جب لوگ پوچھتے تھے کس کو دیں، کیا خرچ، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اپنے فائدے کی، اپنے رشتہ داروں غریبوں مسکینوں کو، میں نے کیا کرنا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا قرآن پاک میں سے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ قرض مانگتا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ قرض مانگتا ہے غیر ظلم ولا بھی، کہ جو نہ تو یہ وجہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں مانگ رہا، زمین و آسمان کے خزانے تو اسی کے، اور نہ وہ کسی کا دبانے والا ہے کہ قرض لے کر دبالے گا، نہیں۔ تو کہا کیوں مانگتا؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ سکیم اللہ نے ایک کھولی ہے کہ تم اللہ کا دیا اس کے قید پر یہ نا فانی اور حقیر ماہ دنیا کی یہ کوڑیاں ٹھیکریاں دے دو، اس کے مقابلہ میں تمہیں گوہر اور موتی نصیب ہوں گے جنت کے دائمی۔ یہ کھاتا ہے کہ تم دے دو کئی گنا کر کے۔ تو جب یہ اعلان آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے صحیح اسپرٹ کے ساتھ سمجھا، وہ یہودیانہ ذہن نہیں تھا، مذاق نہیں اڑانے کا، اچھا اللہ کائنات کا مالک ہم اپنے غلاموں سے مانگتا کہ دو تاکہ میں اس کے صرف اور زیادہ تمہیں دوں۔ تو حضرت ابو الدرداء جنہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینہ میں میرے دو باغ ہیں کھجوروں کے، ایک عالیہ میں اوپر کی طرف، ایک ساسرہ میں نیچی طرف، 300 بوٹا ہے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ان باغوں سے اعلیٰ کوئی باغ نہیں۔ جب اللہ نے مانگا ہے تو میں نے وہ دونوں باغ آپ کو دے دی، میں نے اللہ کو قرض دے دی۔ تو حضور نے کہا واہ واہ واہ، ابو الدرداء کے لیے جنت میں بڑی بڑی اونچی کھجوریں اور بڑے بڑے اونچے محلات ہیں، مگر ساتھ ہی کہا کہ دونوں نہیں ٹھیک ہے، ایک تم رہنے دو ایک رکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جو اعلیٰ تھا وہ دے دیا، اور گئے باغ میں، ان کے بچے بیوی پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، اور جو کھجوریں وغیرہ گری تھی وہ اپنی جھولیوں میں انہوں نے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو الدرداء نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ ابو الدرداء یہ کھجوریں وغیرہ پھینک دو، تم باغ سے نکل آؤ، میں نے یہ باغ جو بیچ دیا۔ تو اس بیوی نے پوچھا کہ ابو الدرداء کس کے ساتھ سودا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ کے ہاتھ بھیج دیا، دے دیا اللہ کو۔ اور جب انہوں نے یہ سودا کیا تو رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں ایسا کروں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت۔ انہوں نے کہا ضامن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں۔ انہوں نے کہا پھر عرب کے دستور کے مطابق ہاتھ نکالیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ سودا پکا ہو۔ جب بیوی نے یہ سنا تو اس نے کہا رب حق تجارت، جب وہ دہداد سے دے یہ سودا مبارک ہو تو انہیں بہت اچھی تجارت، یہ مال دنیا میں رہ جانے والے تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس سے اچھا کیا سودا؟ تو وہ اقرض اللہ قرآن میں کئی جگہ اللہ کو قرض، یہ بے ایمانوں کے لیے گمراہ ہونے کا سبب بن گیا کہ اللہ بھوکا مانگتا پھرتا۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیندار لوگوں کے لیے یہی شوق انگیز ہو گیا، ان کے ولولے جاگ اٹھے، وہ شوق سے لپکے کہ اچھا اللہ لینے کے لیے آیا تو دے دیں گے سب نا۔ اسی طرح یہ کلمہ قرآن پاک میں آپ بار بار دیکھیں کئی جگہ آئے گا کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اب اس پر بھی ہندوؤں کا جو گروہ تھا آریہ، یہ ان میں ذرا چلاک گروہ پیدا ہو گیا تھا اسلام سے متاثر، مگر یہ لوگ احسان نہیں مانتے پروٹسٹنٹ یا یہ آریہ کہ توحید اسلام سے لی، کیتھولکوں کا شرک جو بت پرستی کی گرجوں میں اسٹیچو بڑے چھوڑا، مگر یہ نہ کہا کہ اسلام کا اثر ہے، اس کی بجائے اسلام کے دشمن ہو جاتے ہیں دوسروں سے بھی زیادہ، کہ یہی کہیں یہ ہمارا اپنا سودا۔ تو آریہ بھی جو تھے وہ سناتن دھرمیوں کے خلاف کہ بت نہیں پوجنے چاہیے، سب من گھڑت بنایا ہوا، اور یہ پوتھیاں وغیرہ بھی ان کی جعلی، صرف ویدوں کو ہم مانیں گے قرآن جیسے ہم قرآن کو صرف مانتے، اور بت نہیں پوجیں، بڑے موحد بن گئے۔ بلکہ ہم پر اعتراض کرتے تھے کہ تم لوگ بھی یار مشرک ہو، مکہ جاتے ہو پتھر کو چومتے اور وہاں پھر تم سجدے بیت اللہ کو کرتے ہو، یعنی ایسے بن گئے۔ تو وہ بھی دیانند ان کا سردار تھا دیدن سرکوتی، اس نے ایک کتاب لکھی ستیارت پرکاش، جواب اس کا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے حق پرکاش لکھا، اس کے 14ویں باب کا 14واں باب صرف قرآن پر اعتراض ہے
اردو ترجمہ لیا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ، انہوں نے اس معنی کے محاورے کے مطابق ترجمے کیے. اب نیت بات ہے کہ اللہ کی مدد کرو، کہتا اللہ تو تمہارا بہت کمزور اور بے بس ہے، وہ مدد مانگتا پھرتا. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. یہاں بھی جو میں نے پڑھا پہلی آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، ساری دنیا میں زور لگائے گی تمہارے قدم نہیں اکھاڑ سکے. تو کہنے لگے اللہ مدد مانگتا. تو ہے بھی بات سوچنے کی کہ اللہ تو قادر مطلق، کون کہے تو دو جی چاہے ہو جائے. اللہ کے لیے مشکل ہے ساری دنیا کو مسلمان بنا دے ایک لمحے میں، سارے جہاں نامرادن کو پھونک مار کر ختم کر دے، کیوں مسلمانوں کو شہید کرواتا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی. بڑا ضروری نقطہ ہے قرآن پاک میں یہ کہ یہ اللہ کی مدد کا کیا مطلب کہ اللہ کی مدد کا کیا وہ کام ہے جو اللہ خود نہیں کرتا، ہم سے مدد لیتا. بات یہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا. بدقسمتی ہے ہماری کہ قرآن جیسی کتاب سے ہی مسلمانوں نے ایک فرقہ بنا لیا جبریہ کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی خود کرتا ہے نیکی بڑی، جو کہ انسان کا اس میں دخل، گناہ بھی وہی کراتا ہے نیکیاں بھی. اس بیچارے انسان کو کیا ملامت کرنی ہے، کیا اس کو اچھا کہنا ہے یا نہ، یہ نیکی اپنی مرضی. یہ ایک باقاعدہ فرقہ اور قرآن میں سے نکالتا اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے، گمراہی نکال لی قرآن. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کہتا ہے اللہ کی مدد کرو تو کام کیا ہے جو خود نہیں کرتا. کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تم پیغمبر جو کہتے ہو، رسول کریم علیہ السلام بھی کئی مرتبہ یہ لوگوں کا مطالبہ سن کر کے کوئی ایسا معجزہ ظاہر ہو جائے کہ یہ ضروری مان لیں، وہ بھی کہتے ہیں ایسا ہو جائے نا تو پھر مانیں. اللہ نے ناراض ہو کر کہا کہ اگر ان کا نہ ماننا تجھے اتنا ہی برا لگتا ہے تو آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لے، زمین میں کوئی سرنگ کھود لے، جہاں سے کوئی معجزہ ملتا نہ لے آ، دکھا دے ان کو. ناراضگی سے کہا سورہ نام، اور کہا ابھی نہیں تمہیں پتہ چلا کہ اگر یہ کام اللہ نے کرنا ہوتا زبردستی مسلمان کرنے کا کہ یہ خواہ مخواہ ماننا پڑ جائے تو میں پیدائشی نہ مسلمان پیدا کر دیتا. کیا ضرورت تھی نبیوں کی اور کتابوں کے رواز و زبری کی؟ میرے لیے یہ کوئی ناممکن بات تھی کہ سب پیدائشی فرشتوں کی طرح وری پیدا ہوتی. نہیں، میں نے انسانوں کے لیے نہیں چاہا، انسانوں کو یہ کیا کہ انا ہداینا السبیل، یہ ایک ایسی مخلوق میں نے بنائی جن کا امتحان کرنا چاہتا ہوں، خود نہیں دخل دینا چاہتا. آزادی دی ہے، راستہ بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط، اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا انتخاب اور چوائس ہے. شکر گزار بن جائے تو انعام لے لے، نا شکرہ بن جائے سزا پا لے. کہیں فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے، جس کا جی چاہتا ہے مومن. یہ آزادی انسان کو دی جس کی وجہ سے اتنے دنیا میں بے ایمان ہے، خدا دیکھتا ہے مگر ان کو زبردستی نہیں مسلمان بناتا. اب چاہتا کیا کہ بجائے زبردستی مسلمان بنانے کے ان کو دعوت کے ذریعے مسلمان بنائے، بات سمجھا کر انہیں منایا جائے کہ بھائی اپنی مرضی سے میں نے آزادی دی، پھر یہ آزادی تم لوٹا دو. اس کو کہتے ہیں اسلام، کہ دوبارہ اللہ کو واپس کر دینا کہ تو نے تو ہمارے پر چھوڑ دیا کہ ہم چاہے زنا کریں چاہے نکاح، مگر ہم اپنی مرضی سے یہ آزادی ختم کرتے ہیں، تیری غلامی کا پتہ گردن میں ڈالتے ہیں. یہ ہے آزاد مرضی سے نظام اسلامی کی اطاعت کا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ زبردستی ہوا پھر میں کیا انعام دوں گا تمہیں اور کیا سزا. پھر تو جیسے دوسرے زمین آسمان سورج چاند ستارے کہ وہ بھاگ رہا ہے، جیسے میں انہیں دوڑا رہا ہوں، ان کی نہ کوئی نیکی ہے نہ اس میں کوئی برائی ہے. انسان کو تو اگر ایسے کر دوں، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ظالم جنہوں نے مسلمانوں میں تقدیر کا عقیدہ ان معنوں میں پھیلا دیا کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں، بس اللہ کرتا ہے. یہ گھڑا کیوں؟ یہ بھی ان سیاستدانوں نے گھڑا، یہ دین سے نہیں. انہوں نے دین تو بعد میں بیچارہ پھر خادم کی طرح حاضر ہو جاتا اور ہاتھ باندھے کہ کوئی آیت حدیث نکال لو اپنا علوم سیدھا کرنے کے لیے. پہلے دین نہیں گھڑا کرتا، گمراہ خود ہوتے ہیں. جب ظلم کی یہ پہلی صدی میں کہ خانوادہ رسول شہید کر دیا گیا، مدینہ میں تو رسول 3 دن کے لیے لوٹا گیا اور ان دن صحابہ تابعین قتل ہوئے، بیت اللہ شریف جلا دیا گیا، تو عالم اسلام میں ہلچل مچی، دنیا کانپ اٹھی کہ یار یہ عجیب قسم کے کلمہ کو مسلمان ہیں جنہیں ان 3 چیزوں سے بڑھ کر کوئی قابل احترام شہر نہیں مسلمانوں کی. رسول اللہ کا خاندان ہے، حضور کا شہر ہے، بیت اللہ ہے. تو پھر انہوں نے مولویوں سے کام لیا کہ تم کہو یار ان کے بس میں کیا، اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، ان کی تقریر میں ہی تھا، یہ یزید حجاج بیچارے کچھ نہیں، یہ تو نا بس پتلیاں نچا تو اللہ رہا. یہ گھڑ لیا عقیدہ. اور یہ بات جب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی
سب سے پہلی بحث جو اسلام میں چھڑی ہے نا عقیدے کی، وہ جبر و قدر کی، سیاست کی بنا کہ انسان مجبور ہے یا مختار۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کذب داؤد، یہ اللہ کے دشمن جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جرم خود کرتے ہیں، اللہ کو بدنام کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جبر، تو اللہ نے جبر کی نفی کی کہ جبر اگر میں نے کرنا ہوتا، اور بات بڑی ٹھوس کہ اللہ تو نیکی کو پسند کرے یا وہ خود بدماش ہے معاذ اللہ، اللہ خیر ہے نا، تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی تو تم سب کو ہدایت پر چلاتا، برا کام نہ کرنے دیتا، پھر برا یا مانو کہ خدا خود برا، وہ برائی کو پسند کرتا، کافر مرو، اور اگر مانتے ہو کہ وہ برائی سے نفرت کرتا۔ اللہ تعالیٰ لا یرضیٰ لعباد الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر اس کو پسند نہیں ہے، تو جب پسند نہیں ہے تو پھر وہ خود کرائے گا، تو فرمایا کرائے ہو کیوں رہا؟ اس لیے کہ وہ مداخلت نہیں کرتا، جو آزادی دی ہے نا کہتا کر لے، نولی ما تولی، جدھر دفاع ہونا چاہتا میں راستہ چھوڑ دیتا چلا جا۔ یہ قرآن پاک میں جب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا گمراہ کرتا، تو گمراہ ترجمہ کر دیا، اس سے بھی ان کافروں نے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال کہہ رہا تمہارا خدا خود بے ایمان ہے جو لوگوں کو غلط راستوں پر چلاتا۔ اب گمراہ کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی جو ہے نا کہ شیطان گمراہ کرتا وہ اور گمراہ کرنا، اللہ کا گمراہ کرنا کیا کہ وہ راستہ چھوڑ دیتا، اگر کوئی بھٹکنا چاہتا ہے وہ آگے رکاوٹ نہیں لاتا، چل دفعہ ہو جا، جدھر جاتا ہے دھکے کھاتا ہے۔ یہ تخلیہ کہ چھوڑ دینا راستہ کہ جو تو کرنا چاہتا کر لے، ورنہ اگر چاہے روک تو سکتا، مگر روکے تو پھر خود دی ہوئی آزادی پر پچھتائے کہ میں آزادی کیوں دے بیٹھا ہوں۔ کرتا ابلیس نے جب یہ چیلنج کیا کہ تو دیکھے گا کہ سوائے چند تیرے مخلص بندوں کے باقی سب کو میں اپنے پیچھے لگا دوں، تو اللہ نے پورے جلال کے ساتھ کہا کہ تو یہ کام کر لے، الحق والحق تقول، ٹھیک ہے، اور میں بھی تجھے سچی بات کہتا ہوں کہ تو اور جتنے تیرے پیچھے چلیں گے سب کو جہنم میں جاؤں گا، میرا کیا بگڑے گا، ساری دنیا کافر ہو، میری حکومت کر سکتا اس سے دوزخ میں چلے جائیں، تو روکتا نہیں، جدھر جانا چاہتا ہے۔ اب مگر یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، تو بجائے جبر کے راستہ پھر دعوت کا اختیار کہ ان کو سمجھایا جائے، کتابیں اتاری جائیں، عقل دی ہے، ساتھ سمجھانے والے اتارے، نبی یا رسول بھیجے، ان کے ساتھ مبلغ اور عالم بھیجے۔ تو یہ ہے اللہ کی مدد، اللہ لینا چاہتا ہے یہ کام کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں، جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اب نیکی کی طرف آنے میں لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، غافل پڑے ہیں، سوئے پڑے ہیں، دنیا کے دھندوں میں غرق ہو گئے، تو کچھ تو ایسے اٹھے جیسے محکمہ صحت ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر زیادہ طبیب ہیں، سارے لوگ معالج نہیں، مگر ایسے ہوتا ہے کہ ایک طبقہ تو اللہ نے پیدا کیا نا کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، علاج کے لیے ہیں، کلینک کھولے ہوئے ہیں، اسپتال، ایسے ہی فرمایا ایسا گروہ رہنا چاہیے نا پھر، جو لوگوں کو جب وہ غرق ہو جائیں اور بالکل مادیت میں وہ ڈوب جائیں تو انہیں جھنجھوڑیں، خبردار کریں گے، انذار۔ اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ صرف تبلیغ کرو، طاقت نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انگریز نے ہمارے ساتھ کیا کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو غلامی ہے، تمہیں پتا کہ اس سے ایسا نقصان کیا ہوا کہ دولت ہندوستان کی لوٹ کر دے گا، یہ کوئی بات نہیں، سلطنت چھین لی، یہ بھی کوئی ایسا ہوتا رہتا۔ مصیبت تو یہ ہے افرنگ سے خود بے خبرت کرد وگرنا، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، افرنگ نے تجھے اپنے آپ سے غافل کر، تجھے پتہ نہیں رہا کہ تو اثر کیا ہے، تیرا کام کیا تھا دنیا میں، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیر، دونوں چیزیں، بشیر کیا صرف مشنل کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی اطلاع دو، فضائل سناؤ، یہ نیکیاں یہ ثواب ہے، جیسے تبلیغ جماعت والے کرتے، یہ بشیر کا کام ہے کہ اچھے کام کرو، ان کا یہ اجر ملے گا دنیا میں بس، مگر ساتھ نذیر بھی کہ صرف یہ نا بشارت سے کام نہیں چلے گا، سارے لوگ شریف زادے نہیں، نہ یہ دنیا فرشتوں کی ہے، بگڑے بھی رہیں گے، انبیاء بھی کوشش کریں گے، ان سے نہیں ٹھیک ہوں گے، عام لوگوں سے کیا، ان کا علاج کیا ہے، نذیر، ڈرانا، طاقت ہو، تلوار ہو ہاتھ میں کہ اگر تم شرافت سے باز نہیں آتے سر اڑا دیے، ان حرامیوں کے راج ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اسپتالوں میں پہلے مرم پٹی بھی ہے بھی لیتے ہیں، مگر ایک مرحلہ آ جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور کاٹ دیا جائے، یہ ٹانگ اگر نہ کاٹی، یہ ہاتھ نہ، سارا جسم تباہ ہو جائے، کون کہتا ہے ظلم کرتے، وہ اگر ایسا نہ کریں تو سارا جسم تباہ ہو جائے۔ جب سوسائٹی اور معاشرے کو تباہ کرنے پر لوگ چل جاتے ہیں، شرافت سے باز نہیں آتے، پھر دوسری ہے۔ اسی لیے سورہ حدید میں اللہ یہ سبق بار بار لوگوں تک پہنچانے کی، یہ بات جو ہو رہا ہے نا، درس ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس میں یہ حصہ شامل کرے کہ یہ سارے اس وقت مؤثر ہوں گے جب پیچھے طاقت ہو،
اب جب یہ غام دین میں لکھا بات تو میں بھی کئی بار کہتا ہوں بس کیسے کریں کہ جمعہ کا خطبہ یا عید کا خطبہ سوائے حکمران کے اور اس کے نمائندے کے کسی کا حق نہیں. یہ اجتماع جو ہے حاکم وقت کو خود آنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے اور خطبہ دے یا اس کی طرف سے کوئی مقرر کیا ہوا حامل. اصل اسلامی نظام تو یہی تھا. مگر جب یہ ان کم وقتوں نے سب کو چھوڑ دیا، دور غلامی میں سب کو لٹ گیا، تو پھر اس کا آلٹرنیٹو یہی سوچا کہ ان خبیثوں کو تو ضرورت نہیں، چلو اپنی طرف سے کوئی بندوبست کر لیں. یہ ہم اپنے طور پر امام اعظم بن گئے، ٹھیک تو نہیں تھا. یعنی نظام اسلامی کے بغیر کچھ بھی نہیں رہتا. سرحدوں کی حفاظت حکمران نے کرنی ہے، حدود اس نے نافذ کرنی ہے، غریبوں اور یتیموں کی پرورش کا بندوبست اس نے کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان فرماتے تھے کہ جو مرے اور جو چھوڑ جائے اس کے وارث سنبھالیں، اور اگر وہ مرے اور قرضہ چھوڑ جائے اور قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہ ہو تو میں ادا کروں، بیت المال دے گا. وہ اسلامی حکومت سے کہہ کہ یہ مسئلہ ہے ہم اس کو دیں گے تھا. اس لیے حکمران جو دین اس کے بغیر کوئی چیز. تو اللہ کی مدد جو کہتا ہے نا اللہ کی مدد کرو گے، وہ یہ ہے اللہ بے بس نہیں ہے، وہ سب کچھ خود کر سکتا. مگر کہتا میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ کی مدد کرتے ہو. جو اس کا مشن ہے کہ لوگوں کو زبردستی نہیں پیدائشی ولی بنانا، سمجھا بجھا کر دین کی طرف لانا، اس کام کے لیے تم میرا ساتھ دیتے ہو نبیوں کے ساتھ. اسی لیے کہیں اس کو اللہ کی مدد کہہ دیا، کہیں رسول کی مدد کہہ دیا. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ نے کہا اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو کیونکہ رسول کو اللہ سے الگ تو نہیں ہے، اس کا بندہ ہے، مگر بات تو وہی کہتا جو اللہ کہتا. اس لیے ان دونوں کو جو الگ کرنا چاہتا سورہ نساء میں آ گیا کہ جو اللہ اور رسولوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر. اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک کافرہ نہیں اللہ کا رسول مانتا، یہ قرآن کو نہیں مانتا، شریف آدمی اگر نیک بن کر رہتا تو بھائی یہی مقصود ہے. بالکل جھوٹی بات. میں شرافت اور نیکیاں نہیں اللہ کو چاہیے، صرف وہ نیکیاں چاہیے جو آدمی اس طرح کرے کہ یہ میرے اللہ کا حکم، یہ کرے گا نا قربتاً اللہ نے کہا میں کر رہا ہوں ثواب ملے گا. روزہ کو رکھتا ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا فاقہ کیا کرو پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر رکھے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعرات سوموار کا روزہ جو ہے اس میں یہ ثواب ہے، یہ نیت کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر، تینوں ٹکڑے کہ جو رمضان کا روزہ رکھے، رمضان کا قیام کرے، لیلۃ القدر کا قیام کرے. دو شرطیں ساتھ ساتھ، ایمانا واحتسابا. ایک تو ایمان کے ساتھ ہو کہ مانتا ہو کہ اللہ ہے، اس کا رسول سچا، جنت دوزخ کتاب، یہ مان کر کرے، ورنہ اس دانے صحت کے لیے پیٹ گٹانے کے لیے کچھ نہیں. واحتساباً. اور دوسرا یہ کہ جب اس کام کے لیے اٹھے تو پوری طرح جائزہ لے کہ یہ کام میں کیوں کرنے لگا، لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو مرید بنانے کے لیے، یا صرف اللہ سے ثواب حاصل کرے گا. فرمایا جو ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے کرے گا اس کے گناہ بخشے جائیں، باقی سب بیکار اور ضائع. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اصطلاح استعمال کی قرآن میں کئی جگہ آتی کہ اللہ کی مدد کرو، یعنی رسول کی مدد کرو. رسول کی مدد کیا دین. تو اللہ نے سورہ توبہ میں کہا کہ جو سمجھتا نا ہم نہیں مدد کریں گے ہمارے بغیر کام اٹکا رہے گا، نہیں، تم اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہو، وقت ضائع کر. چانس تھا کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھا دیتے. صرف تمہارا کام قدم اٹھانا، پہلا قدم اٹھاؤ، آگے نہیں تم سے کچھ بھی ہوگا. آگے جو کچھ کرنا اللہ نے کرنا ہے وہ مدد کرے گا. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے یعنی اعلان کر دو گے ہاں ہم اس کام میں لگ گئے ہیں، اپنا پیسہ مان دان لگائیں گے، باقی پھر اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. ایسی انہونی مدد ہوگی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تھوڑے سے یار تختہ اٹھے، تھوڑے ہی اٹھتے ہیں اور تختے اٹھ دیتے ہیں. ایک آدمی اٹھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اسرائیلی سب گمراہ تھے، رومی حکومت پوری طرح سب غالب تھی، شروع کر دی. بڑا انہوں نے زور لگایا، لٹکائے، اور یقین جانے جو حواریوں کے ساتھ گزرا. اور بعد میں کئی صدیاں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو پیش آیا، ہم سوچ بھی نہیں. بیچاروں کو آگ میں جلایا گیا، کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت اتارے گئے. اور روم میں جہاں سب سے بڑا گرجا رہتا نا پوپ، تو سینٹ پیٹر پترس کو کہتے ہیں، یہ شمون ساسریاں، یہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ السلام کا سب سے بڑا شاگرد. اپنے باغی نے کہا تھا کہ تو امت کا چرواہا ہے، یہ بھیڑیں تیرے حوالے ہیں. یہ حضرت شمون پترس کو جب انہیں عیسائیوں نے چھوڑ دیا، سینٹ پال بے ایمان داخل ہو گیا، اس نے دھوکہ دیا. یہودی نے پہلے قتل کرا تھا، پھر مجھے مسیح علیہ السلام نے مکاشفے میں سمجھایا 6 سال عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شہر عیسائیوں قتل، مگر ڈھونگ چاہ لیا کہ نہیں اب تو میں بدل گیا، مسیح علیہ السلام اب ملے ہیں مجھے، روح ان کی
مجھے حقیقت نہیں کی. اور شمون روتا رہ گیا کہ عیسائیوں یہ منافق ہے، بے ایمان ہے، مگر سب ختم قربانی ختم، نمازیں ختم، شریعت ختم. عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا، ایک نیا ہی ڈونگر چل. اب یہ عیسائیت نہیں، پولوس کا دین ہے، پولوسی. تو شمون پطرس کو جب سلیب دیا گیا، میں ایک واقعہ سے جب اللہ کہتا ہے کہ حواریوں کی طرح ہو جاؤ، کہ جب اللہ نے کہا اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے دین کے مددگار. حوالہ دیا اللہ نے کہ رسول اللہ کو ماننے والوں وہ بنو جو حواریوں کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو. کس طرح بنو؟ 3 صدیاں. اور یہ اصحاب الکہف بھی کیسر دیسی دقیانوس سے اس کے دور میں 10 بادشاہ گزرے کیسر، جو آگ میں جلاتے رہے، پھانسیوں پر اٹکاتے رہے، مگر تختہ اٹھ گیا. پھر وہی مظلوم جو سے غالب آ گئے، ان کے سوئے بادشاہ بھی عیسائی ہو گیا، لوگ بھی عیسائی ہو گئے. اثر ہو گیا پھر مظلوموں کی مظلومیت رنگ لائی، لوگوں کے دل ہل گیا کہ یہ بیچارے کیوں یار ان کی بٹیاں اس طرح کی جاتی قیمہ. تو شمون پطرس کو جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا چونکہ مغالطہ ہو گیا تھا، قرآن بھی کہتا ولاکن شب عالم. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کیا ہو گیا، سارے سمجھ رہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، حالانکہ وہ تو بچا لیے گئے. معاملہ ایسا ہو گیا کہ دشمن بھی سمجھتے رہے، ہماری بھی بیچارے سمجھ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مارے گئے. قرآن نے یہ راز کھولا کہ نہیں وہ نہیں سلیب کرے تھے، ان کو اللہ نے اٹھا لیا. تو شمون نے بہرحال اسی خیال کے ساتھ کہ میرے استاد کو سلیب دیا تھا، جب وہ رومی سلیب دینے لگے تو انہوں نے کہا اگر تم بعد نہیں آتے تو مجھے الٹا لٹکا. میں اپنے استاد کی برابری نہیں کرنا چاہتا. میرے استاد کو سیدھا لٹکایا گیا تو اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے تھے پاؤں میں، مجھے تم الٹا کر دو، میرے پاؤں اوپر کر دو کرنے. اور اسی طرح پھر وہ سلیب پر کئی دیر سسک کر مرا کئی دن بعد، کیونکہ ایسی سلیب نہیں تھی گھڑے میں رسا ڈالنے والی جیسے اب سسک کر مرا. ایسے واقعات اللہ فرماتا حواریوں کی طرح بنو. سارا زور انہوں نے کیسروں نے لگا لیا، مگر آخر مرض ہم نے اپنے انہی بندوں کی جو ایمان لائے. فاسبہ ظاہرین غالب. اب صحیح شکل میں یہ غرض میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کرسچین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو سب سے زیادہ تعداد ہے. تو فرمایا کہاں گیا وہ ظلموں سے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے تم مدد کرو اللہ کی. اللہ محتاج نہیں، وہ سب کچھ خود کر سکتا تھا، مگر اس نے خود یہ پسند کیا کہ انسانوں کی زندگی میں جبر نہیں کرنا، ان کو منوا کر قائل کر کے دین کی طرف لانا. اس دین کے کام میں مسلمانوں کا کام ہے جھک جائے، تم میرے مددگار بن دو. تو رسول علیہ السلام کا اللہ نے حوالہ دیا کہ اب تو بہت ساتھی مدینہ میں مل گیا. اللہ تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کیا کام رک جائے گا؟ تو قد نصرہ اللہ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اللہ نے تو اپنے رسول کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکالا. تو کتنے آدمی فرمایا؟ صرف 2، ایک آپ تھے اور ایک ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غار میں تھے اور دروازے پر کافر آ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صرف اتنی دیر باقی ہے کہ اگر یہ ڈوکر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں. تو آپ نے فرمایا ابو بکر بسنین اللہ سارے سب. تیرا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہم دونوں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ. اور اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ حضور نے اس وقت کہا لا تحزن ان اللہ معنا. اس لیے ہم جو غم میں پڑ جاتے ہیں سارے پھنسے ہوئے پریشانی، یہ تو دور ہی پریشانی کا. اچھا بلا آدمی بھی خوشحال بھی جائیں اس کو ٹٹولیں دکھوں سے بھرا ہوا. تو علامہ اقبال نے حوالہ دیا کہ دیکھو جب صدیق اکبر رضی اللہ پریشان ہوئے، اے کہ در زندان غم باشی اسیر، اے بندے جب تو کبھی غموں کے قید خانے میں جکڑا جائے، پریشانیاں گھیر لیں، اب نبی تعلیم لا تحزن بنی. تو نبی سے وہ سبق سیکھ جو غار میں آپ نے ابو بکر کو دیا، لا تحزن، فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. اللہ ساتھ ہوا. کافر ناکام لوٹ گئے، حضور بڑی عزت استقبال کے ساتھ نکلے. اور قرآن مجید نے در پردہ جو سورہ بنی اسرائیل میں دعا سکھائی، کھلا نہیں بتایا تھا کیسا ہوگا دعا، کہ آپ یہ دعا کریں. خود جب اللہ نے مجھے ہونا تو وہی تھا، اللہ نے خود دعا سکھایا اور منظور نہ کہا کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان مطیع. مکہ میں معراج کے بعد کہ اے رسول تو دعا کر رب ادخلنی مدخل صدق، کہ مجھے داخل کرنا جہاں تو لے جا رہا ہے عزت کے ساتھ داخلہ، شاندار استقبال. اور میرا یہ پہلے ذکر کیا، حالانکہ پہلے ذکر تو نکلنے کا کرنا ہوتا نا، مکے سے نکلنا وہ بعد میں. فرمایا نہیں پہلے کہہ ادخلنی مدخل صدق، جہاں تو مجھے لے جائے گا وہاں میرا داخلہ شوکت کے ساتھ، احترام کے ساتھ.
واخرجنی مخرجا، اور مکہ سے نکالے تو بے آبرو ہو کر نہیں، ذلیل و رسوا، یہاں یہ عزت کے ساتھ نکال، وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، اور پھر مکہ میں مدینہ میں جا کر کیا کر کہ مجھے اپنی طرف سے اقتدار دے جو میری مدد کرے اور میں زور اور طاقت کے ساتھ ان بگڑے ہوں کا علاج کروں، یہ دعا تھی۔ تو مکہ سے نکلنا بھی باعزت ہوا، اور مدینہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی آمد کا لوگوں میں چرچا ہو گیا، مدینے والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، روزانہ نکلتے ہتھیار لگا کر، کتاریں باندھ کر کھڑے ہوتے، انتظار کرتے کہ حضور آئیں، استقبال کریں، نعرے لگائیں، مگر دھوپ چڑھ جاتی، لوٹ جاتی۔ اس دن بھی لوٹنے لگے تھے جس دن حضور کا قافلہ وہاں پہنچا، حضرت ابوبکر تھے، رسول اللہ تھے، غلام بھی عامر بن فہرا ابوبکر صدیق کا ساتھ تھا، عبداللہ بن عریق لیثی دلیل تھا اس کو راستہ بتانے کے لیے، کیونکہ صحراؤں سے جا رہے تھے نا عام راستہ چھوڑ کر، وہ تھا کافر ہی مگر قابل اعتماد آدمی ہے، اس کو محنت دی، وہ راستہ بتاتا جاتا تھا جنگلوں، تو بھی تھا۔ اور حضرت بریدہ اسلمی بھی راستے میں آ ملے تھے، قافلہ بن گیا، بہت سا بن گیا گروہ۔ تو جب وہاں سے لوٹنے لگے تو یہودی اپنے قلعے پر کھڑا تھا، اس نے کہا مسلمانوں دیکھ لیا نشان کہ نہ لوٹو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ جب یہ سنا خوشی سے پھر مسلم شریف میں آتا، گلیاں اور بازاروں میں عورتیں اور بچے محمد رسول اللہ جا، محمد رسول اللہ جا، یہی ہو رہا تھا۔ اوپر کھڑی عورتیں بھی اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ، کتنا استقبال ہوا، اور سارے پھر زور لگاتے رہے حضور ہمارے پاس ٹھہرے ہیں، ہمارے پاس ٹھہرے ہیں۔ پہلے آپ قباء میں ٹھہرے بنو عمر بن عوف کے پاس، اب تو ہو گیا نا اضافہ اور شہر کچھ اور ہی رنگ، ورنہ وہ مکان محفوظ تھے، اب تک محفوظ تھے کلثوم بن حدم کا اور حضرت ابو قاسم کا، کہ یہاں حضور ٹھہرے تھے اور یہاں محفل ہوتی تھی، رہائش یہاں تھی اور لوگوں سے ملاقات یہاں بیٹھ، کئی دن وہاں رہے، اور سب سے پہلے اسلام کی مسجد اللہ کے رسول ہے وہاں تعمیر، مسجد نص سارا تقوا، وہ چھوٹی سی تھی، اب تو وہاں ایئر کنڈیشن ہو گیا سارا، میں جب پہلی مرتبہ بہت چھوٹی کچی تھی اور نہ فرش بھی کچا ہی تھا، اس وقت نشان دیتے تھے کہ یہاں حضور کی اونٹی بیٹھی تھی، تو رسول کریم اللہ نے قرآن میں اس مسجد کا ذکر کیا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد گاڑے اینٹوں پر نہیں رکھی گئی، اس سے سال اب تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی گئی، دین کا نشان تھا حضور کا وہ، تو رسول کریم وہاں ٹھہرے، پھر وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور دوپہر کا وقت ہو گیا، پہلی نماز جماعت نے بنو سالم کے محلہ میں پڑھی، مکہ میں جمعہ نہیں پڑھا جا سکا، یہاں وقت ہو گیا، آپ نے وادی میں پھر وہاں نماز جمعہ پڑھائی، اب وہاں مسجد بنا دی گئی، مسجد الجمعہ، وہاں سے پھر لوگ قطار در قطار کھڑے تھے، ہتھیار بند تھے، سارے کہتے تھے حضور ہمارے گھر ٹھہرے، حضور ہمارے گھر ٹھہرے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ترجیح دوں کسی کو تو پھر یہ ناراض نہ ہو، تو یہی کہا کہ بھائی اصل بات ہے کہ یہ جو ہے نا بنو خزرج، یہ ان میں سے یہ بنو نجار کا قبیلہ، یہ میرے دادے کے ہیں ننھال، میرے دادا عبد المطلب کی شادی ان میں ہوئی تھی، سلمہ میری دادی ان میں سے تھی، اس لیے یہ ابو ایوب انصاری ان کا خاندان جو ہے نا بنو نجار، ان کا حق بنتا میں ان کے پاس ٹھہروں گا۔ وہاں 6 مہینے آپ ٹھہرے، تو کتنی عزت ہوئی پھر کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیں، میں نیچے رہوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں اوپر رہوں، تو حضور نے فرمایا نہیں ابو ایوب مجھے اوپر نیچے آنے میں تکلیف ہوگی، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، تو میں نیچے ٹھہر گیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب کھانا بھیجتے، وہ بات جو سید قطب کہتی جو دل سے جھک جاتے نا اسلام کے لیے، انہیں پھر مسائل منوانا آسان ہوتا، پھر بتاتے جائیں شراب حرام ہے، زنا چھوڑتے جائیں گے، جو پہلے مانتے ہی نہیں اللہ کو نہ قیامت کو، ان کو خام خواہ آپ ایک چوڑا پہنائیں جو ان کے جسم پر فٹ ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ہو، بیکار جائے گی محنت آئے، پیار ہو چکے۔ حضرت ابو ایوب کی محبت دیکھیں کہ وہ پھر کھانا بھیجتے آپ کے لیے اپنے گھر سے، اور زیادہ بھیجتے، اور کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول آپ جتنا بھی چاہے کھائیں، زیادہ منگوا لیا کریں، مگر جو بچے نا آخر میں آپ اس طرح اپنی انگلیاں لگا، اس کھانے پر حلوے یا کھیر وغیرہ پر اس طرح اپنی انگلیوں کے نشان لگا، تاکہ میں پھر وہیں سے اپنا پنجہ لگا کر برکت لینا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ کی۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے اوپر اور بیوی بھی تھی، مگر ذہن میں سے یہی خیال آ گیا کہ ہم بڑی گستاخی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے حضور نہیں پسند کرتے، مگر یہ بات بری ہے کہ ہم اوپر گھوم رہے ہیں، حضور نیچے ایک کونے میں ہو کر دونوں بیٹھ، ہم ادھر بیوی الگ ایک کونے میں جا کر رہا، ساری رات جاگ کر
اور صبح آ کر کے اللہ کے رسول بس ہماری گستاخی معاف فرمائیں، تکلیف کی کوئی بات نہیں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے پاؤں آپ کے سر کے آپ ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے جب وہ سارے 10,000 کے قریب تو علماء لکھتے ہیں نا کہ بقیع میں دفن جو باہر سے بھی آئے تھے وہاں ان کی قبریں بنی. تو یہ بہت پیارا شعر سر سید ابو الحسن ندوی لکھتے کہ دیکھو ایک طرف گنبد خضرا کھڑا اور بالکل اس کے سائے میں تھوڑے گزوں کا فاصلہ کہ بقیع ہے جہاں وہ صحابہ دفن ہے. تو کہتے ہیں یہ بات وہ ہوئی جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو اب وفا کرتا ہے. اگر تیرے ساتھ وعدہ کیا تو زندگی بھی تیرے ساتھ گزاری، مرے ہیں تو تیرے قدموں میں دفن. اور جو شہداء احد ہیں وہاں بھی جب گئے تو وہاں پھر لکھتے ہیں کہ اے بلبل جب یہاں سے تو یہاں آئے نا باز صبح تو قدم سنبھل کے رکھنا. یہ بلبلوں کا بلبلوں کا یہ مشہد مقدس ہے، قدم سنبھال کے رکھیو کہ تیرا باغ نہیں، یہ کمپنی باغ نہیں کیا تو چلتی پھرے. یہاں 70 بلبلے شہید ہو گئے، ان کے جسم ٹکڑے ہو گئے، جگر چاک کیے گئے، مگر اللہ کے دین کی خاطر انہیں جانے دی. اب ہمارا بن غزیہ کا جب پڑھتے ہیں کہ ہمارا بن غزیہ کچھ جان تھی باقی، اللہ کا کیا میرے دین کی مدد کے لیے تم نکلو، تھوڑے سے مارے بھی گئے مگر دین مٹا پھر مشرق مغرب تک چند سالوں میں پھیل گیا. اور اب تک پوری دنیا کے مورخ حیران ہیں کہ یار نہ اسلحہ تھا ان کے پاس، نہ ٹرینڈ فوجیں تھیں، نہ معاشی طور پر مسئلہ عرب کس طرح چھا گیا دنیا میں. روم اور ایران کو انہوں نے شکست دے دی جن کی اتنی زبردست فوجیں، لاکھ فوج آتی تھی 10,000 مقابلے میں ہوتا شکست دے دیتی. تو کام نہیں تک تم اللہ کی مدد کرو، نکلو اس کام کے لیے، اللہ خود مدد کرے. تو جانے دیتے تھے لوگ قربان، اور رسول کریم علیہ السلام گھوم رہے کہ جنگ ختم ہوگی دیکھیں کوئی زندہ آیا. تو حضرت ہمارا بن غزیہ اس وقت کچھ زندہ تھا، جان تھی باقی. رسول کریم علیہ السلام سرانے گئے. ابو الحسن نے بھی اس کو نقل کیا، کہتا ہے یار اس سے موضوع شعر کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو شبلی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب حضور ہمارا کے سرانے گئے تو دیکھا اب بول نہیں سکتے تھے، جان بالکل آخر لمحے تھے، تو انہوں نے اپنا سر کھینچا، حضور کے قدموں پر سر رکھا، اس طرح آپ کو دیکھا روح پرواز. تو وہاں پھر لکھنے کہ ناد بچے ناد رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے، کہ وہ غلام وہ خادم کتنے ناز کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا، مرتے وقت کتنی خوشی ہوگی اس کو. بچے ناد رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ وقت جان سے پردن بسرس رسیدہ بات، کہ جس کے جان دینے کے وقت تو اس کے سرانے کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول تیرے لیے جو ہم نے وعدہ کیا تھا مرد کا پورا کر. سعد بن ربی حضور نے بیٹا آدمی کو پوچھا اگر سعد زندہ ہوا تو اس کو سلام کہنا. گئے تو ٹھیک جان تھی تو انہوں نے حضور کا سلام دیا، انہوں نے کہا میرا بھی سلام حضور کو کہنا. تو حضور نے کہا تھا کہ سعد سے پوچھنا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے پاتا، کیا محسوس کرنا. تو حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول کو کہنا کہ اللہ کے رسول سعد یہ کہتا ہے کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے میں یہاں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا سے جا رہا ہوں، فرشتے بھی کھڑے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، میں اس دنیا کو آپ کے وعدے سچے پا کر چھوڑ رہا ہوں. اور اپنے اس ساتھی سے کہا جو خبر لینے کے لیے گیا تھا کہ میری قوم کو جا کر کہہ دینا انصار کو کہ اگر ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہوئی باقی ہے یعنی زندہ ہو، تم میں سے ایک انصاری بھی زندہ ہوا نا اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچی، کافروں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا، تو دن قیامت کے تم مدینے والوں کا چھٹکارا نہیں ہوگا. تم وعدہ کر کے لائے تھے کہ سب کچھ مروا دیں گے مگر حضور تیری حفاظت کریں. اس لیے یہ میرا پیغام قوم کو دے دینا کہ ایک بھی جب تک انصاری زندہ ہے حضور کو کوئی اذیت نہیں پہنچتی ہے. تو یہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کہتا اہل ایمان اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد ہے. ہم اللہ کی مدد چھوڑ بیٹھے، اب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. کسی نے کاروبار سنبھال لیا کہ روٹی کمانی چاہیے، کسی نے کہا تاج و تخت چاہیے، یاشیاں کرنی چاہیے. تو وہ کام جو اللہ کی مدد کا تھا، جس کام کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امت بنایا کہ اللہ زبردستی نہیں تبلیغ کرے. مولوی صاحب کا ایک رسالہ وہ مریض کیلو صاحب سے میں کہتا ہوں اور لا کرنا ضرور اگلے جمعہ تک حاصل کریں، مسلمانوں کی قوت کا سرچشمہ. یہ ایک مضمون لکھا تھا، اسی مضمون وہ عام نہیں چھپا، علیحدہ کتاب چھپی ہوئی ہے کہ مسلمان جو تھے کیوں چھاتے جاتے. فرمایا اس وقت ہر مسلمان جو تھا اس کو یہ لگن تھی، اس کا جذبہ. میں جہاں بھی تاجر ہوں،
کاروباری ہوں کوئی ہوں نا، میرا اصل کام یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو پھیلاتا چلا، یہ روشنی عام کرتا چلا جوں۔ اور اس کا ثبوت آپ دیکھیں، یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، جو یہ علاقے ہیں مشرقی، یہاں کون لشکر گیا مسلمان؟ کوئی فوج نہیں گئی، یہاں کوئی چڑھائی نہیں ہوئی، صرف عرب تاجر جو کشتیوں میں سفر کرتے تھے، سامان تجارت لے کر جاتے تھے، وہی کاروبار کرتے تھے۔ ان سے جب یہ لوگ ملے کہ سچے دیانتدار، کسی شے میں ملاوٹ نہیں، لوٹتے نہیں، تھوڑے باؤ پر اعلیٰ چیز دیتے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو یار، یہ طریقہ تجارت کا کہاں سے تم نے سیکھا؟ لوگ تو چاہتے ہیں آدمی کو بے خبر پا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ لے لیں، تم سستا بیچ، اگر کوئی زیادہ قیمت تم کہتے نہیں یار تجھے پتہ نہیں سستا۔ اور اس کا نمونہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حضور کو اطلاع ملی کہ یمن سے جو پرانا حکمران خاندان تھا ان کا ایک شہزادہ اسلام لانے کے لیے آ رہا، جریر بن عبداللہ بجری۔ تو جب وہ آئے تو حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، کرسی پر بیٹھ گئے، ان سے باتیں شروع کی تو وہ اسلام لائے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا تو 3 ایت تھی: نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے، کھوٹ نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے دوسرے بھائی کے لیے وہ، دوسرے کی جگہ اپنے ادار کو رکھ کر سوچو کہ اگر میں یہ ہوتا تو مجھے یہ سلوک پسند ہوتا۔ اس کا پھر بعد میں امتحان ہوا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں ان کا غلام تھا، اس نے ایک بدری کے ساتھ گھوڑے کا سودا کر لیا 800 درہم میں، اور کہا چلتے ہو میرے مالک کو پیسے ادا کرو، گھوڑا لے۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی میرا گھوڑا اتنے کا نہیں۔ اب وہ بدوی نے ہم طریقے سے سمجھا کہ شاید سستا کچھ اور ہونا، کہا آپ حضرت کچھ اور لے لیں۔ نہیں یار اس نے زیادہ پیسے مانگ لیے تو 600 نہیں، 400 نہیں، 200 پر کہا 200 دے دو گھوڑا۔ اب لوگ سے پوچھا کہ یہ الٹی گنگا ایسا کاروبار اور تجارت یہ کیا؟ فرمایا جب میں نے حضور سے بیعت کی تھی تو اس وقت یہ عہد کیا، اب میں پیسوں کی خاطر اگر والنصح لکل مسلم ہر مسلمان کی خیر خواہی کو تباہ کر دیتا تو کیا ہو، یہ پیسے کب تک میرا ساتھ دیتے؟ اس لیے میں ان کو نہیں چاہتا۔ یہ تھا وہ طرز عمل جو جہاں جہاں مسلمان جاتے تھے وہ صرف مولوی نہیں بات کرتے کرتے تھے، ہر آدمی ان میں سے مبالغ تھا۔ عدالت مسلمانوں کو دیکھتا تھا، غیر مسلم تب دیکھتا، قاضی نہ رشوت لیتا، نہ سفارش مانگتا، نہ کوئی رشتہ داری دیکھتا، خلیفے کے خلاف بھی فیصلہ دیتا، حکمران کے خلاف فیصلہ دیتا، کیوں نہ اسلام قبول کر۔ ہر مسلمان کو اپنے مسلمانوں کی قوت کا سرکش، یہ مضمون جو ہے اس قابل ہے کہ ہم اس دور میں اس کو پڑھے، ہمارے اندر ولولہ پیدا ہو۔ بالکل ہم ہیں چڑیا جو حضرت ابراہیم کی آگ پر کہتے ہیں نا کہ وہ چڑیا چونچ میں پانی لے کر آتی تھی، ڈالتی تھی، وہ چڑیا اس کو بجھا تو نہیں سکتی مگر اپنا حصہ ڈالتی۔ تفسیروں میں لکھا گیا کہ بلبل آتی تھی بیچاری پانی ڈالتی تھی، تو ہم بالکل اس بلبل کی طرح، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی ذرائع نہیں، مگر اللہ جب یہ دیکھے گا اپنے فضل و کرم سے تو ہماری حقیر سے یہ نیت کہ یہ بیچارے جتنا تک چیختے چلاتے 15 دن کے بعد اکٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو رسالے تقسیم کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہو کہنے کے قابل ہوں بھی اللہ کے رسول ہمیں یہ آواز سنتی تھی کہ میری مدد کرو، قبر اثر سے آواز آ رہی تھی کہ میرا دین ضعیف ہو گیا، میری مدد کرو۔ تو لوگوں نے خیال نہیں کیا، ہم تو اللہ کے رسول اس آواز کو سن کر بےتاب ہو گئے کہ اللہ کے رسول میں چاہنا اپنی قدر میں کہ میرے دین کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ حالی نے اس وقت کہا کہ دھکے کھا رہا، تو اس دھکے کھاتے دین کو سنبھالنے کے لیے کسی کو تو اٹھنا چاہیے۔ اس آواز کو سن کر اللہ کے رسول کے سامنے سرخروئی کے لیے کچھ تو کہتے تھے کہ ہم تقسیم کرتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے یہ بات جو ہے اس کا چرچا کرتے تھے۔ اس لیے آج جو میں نے بات کی سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا دین کا کام یہ معمولی، اللہ نے کسی نیکی کو نہیں کہا کہ یہ میری مدد ہے، نمازوں کو روزوں، اس کو کہ دین میں پھیلانے میں جو کام کرتا وہ میرا مشن کہ زبردستی کے بغیر دین پھیلانا، اس میں میرا ساتھی میری مدد کر رہا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا کہ اللہ کا ساتھی اور رفیق ہو جائے تو اللہ توفیق دے۔ اس کام کے لیے آپ کوشش کریں، جہاں جہاں زیادہ رسالے خریدیں۔ اب یہ آ رہا ہے مشہور، کئی دیر سے اس کی تعداد محدود ہی، مگر لوگ اپنے پیسوں سے بھی نہیں خریدتے، زیادہ یہ ہے کہ دے دیے جاتے ہیں لے لے، مگر کوشش کرو نا کہ زیادہ خریدار بنیں، پھر خود پڑھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور بھی چیزیں دیوانہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی یہ بات جو ہے نا اس کو آگے پھیلانا، جہاں جہاں بات چلے پھیلانا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ضرور جیسے کہتا کہ تم اٹھو گے مدد میں کروں۔ ایک آخری واقعہ کیونکہ حکیم صاحب نہیں آئے اور بھی کوئی پروگرام نہیں، کہ یہ تاتاری جب اٹھے، یہ جیسے یہ امریکہ اٹھا نا، سارے کہتے ہیں مسلمانوں کے چبا جائے گا، اس سے بھی ہولناک وقت تاتاری جو بالکل جو وہ وحشی درندے گھوڑوں کی پشت پر ننگی پیٹھ پر بیٹھتے، جب بھی چاہتا وہاں ہی خنجر مار کر خون نکال کر چاٹ لیتے، بالکل بے رحم، اور کھوپڑیاں جو تھیں مسلمانوں کی ان کے گھیر لگاتے، منار بناتے، اور شام کو اعلان ہوتا کہ جس سپاہی کی یہ جو نا بنائی ہوئی عمارت اونچی انعام، مسلمانوں کا خون بنا ایک شغل بن گیا، دریائے دجلہ جو تھا خون سے بھر گیا، پانی خون، مسلمانوں کی 600 سال کی کتابیں دریا برد، اور لاکھوں انسان مارے گئے۔ بغداد جیسا شہر جو اس زمانے میں روس البلاد کہلاتا، یہ شہروں میں ظلم ہے، برباد تھے، ویسی قوم، اور جدھر روک کرتے مسلمان حکمران پہلے علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاتے، اس تاتاریوں کا مقابلہ نہیں۔ یہ ضرب المثل بن گئی کہ جو خبر سنائے اس کو سچ مانو، مگر یہ نہ مانو کہ تاتاری ہار گئے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، تاتاریوں کو نہیں ہرا سکتا۔ یہ بات دلوں میں جم گئی کہ ہر خبر سچی ہو سکتی مگر تاتاریوں کی شکست کی خبر نہیں سکتی، ایسا ہی تھا، برباد کرتے گئے۔ مگر آخر کیا ہوا؟ اللہ کی مرض ہے، اللہ کہتا تمہارے کرنے سے کام ہوں گے، میں امریکہ کو مسلمان کر سکتا ہوں یہ دین کا کاموں سے۔ یہاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے، جو تباہ کرنے اٹھے تھے دین کے، پھر کئی صدیاں جتنے ہمارے علماء نے فقہ کی کتابیں سارے تاتاریوں نے سرپرستی کی، ان عالموں کو سرمایہ دیتے تھے، خود کتابیں لکھواتے۔ ہوا کیا؟ ایک شہزادہ تھا جو اپنے باپ کے بعد ولیعت تھا، کہ بعد میں اس نے حکمران بنا، وہ شکار کے لیے جاتا، اور اس نے اعلان کروا رکھا تھا سپاہیوں کو کہ چراغا گیا جو ہے نا شکار گاہ کے گرد پہرا، کوئی مسلمان نظر نہیں آنا چاہیے، اگر مسلمان شکل کا آدمی نظر آیا اڑا دوں گا تمہیں، نفرت مسلمان۔ تو شکار کے لیے نکلا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور۔ شکار گاہ میں ایک آدمی پہنچ گیا، سپاہی نہیں دیکھ سکے، ایرانی تھا، جمال الدین ایرانی، وہ وہاں۔ اب شہزادہ جب گھوڑے پر جا رہا تھا، اس کو شکل نظر آئی، اس نے گھوڑے کی باگیں جو ہے نا وہ کھینچی اور ناراض کی تھی، آگ اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں مسلمان۔ اس نے غصے میں کہا کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا، کتے سے بدتر سمجھے۔ شیخ نے برا نہیں منا، بہت تحمل سے بہت نرمی سے جواب دیا کہ سلطان اگر میں ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا تو تیرے کتے سے بہتر، ورنہ کتا مجھ سے بہتر۔ اب یہ بات اس نے دل کے درد کے ساتھ کہی، دل سے جو بات نکلتی اثر کہاں کیا؟ اس نے کہا ایمان کیا ہوتا؟ تھوڑا موقع ملا، بتایا کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں کہ کھاؤ پیو شکار کرو، اللہ امتحان ہے، مرنا واپس جانا۔ اب یہ باتیں دل میں ایسا اثر کر گئی کہ اس نے کہا میں تو بے بس، میرا باپ حکمران ہے، میرے اختیار میں نہیں، مگر میرا آپ کے ساتھ وعدہ جب میں حکومت سنبھالوں تو مجھے ملنے کے لیے، اور یہ بات یاد رہا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیخ جمال الدین کا موت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ یار میرا وعدہ تھا تو پران کے مگر میں تو اب مر رہا ہوں، تو جا کر ملنا، اور یہ بات یاد رہا۔ چنانچہ وہ پھر جب بادشاہ بنا گیا، کچھ سختی جو تھی وہ گھٹ گئی، نرمی ہو گئی۔ اب یہ جا کر ملنا چاہتے مگر کون مسلمان کو اندر جانے دیتا؟ یہ حل کے ساتھ ہی نا آسرا لگا کر بیٹھ گئے، جا نماز بچھا لی یا نماز پڑھتے بیٹھ رہتے۔ ایک دن شہزادہ صبح کے وقت ہی اس پہلے ہی جاگ اٹھا تو گھوم رہا تھا مال پر، انہوں نے اپنے طور پر اذان کے کلمے کہے نماز پڑھی۔ اس نے سپاہیوں کو بلا کر کہا یہ کیا آواز تھی اور کون؟ انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے کئی دن سے ٹھہرا ہوا، بلا۔ جب بلایا تو اس نے کہا سلطان میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلایا، بات بتائی کس طرح میرے شیخ تھے، وہ آپ کو شکارگاہ میں ملے تھے، کوئی بات ہوئی تھی، وہ تو فوت ہو گئے، میرے ذمہ لگا۔ اس نے کہا ہاں یار بات ہوئی تھی مجھے یاد ہے، تو ٹھیک تم بیٹھ۔ اپنے وزیروں امیروں کو علیحدہ بلایا، انہیں کہا اللہ کے بندو میں دل میں کئی مدت سے مسلمان ہو چکا مگر بے بسی تھی، اب بات کرو میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ ان میں سے کئی نے کہا سلطان ہمیں بڑی خوشی، ہم تو کئی دیر سے چھپ کرنے والے تھے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہی جو تاتاری کعبے کو ڈھانے کے لیے اٹھے تھے، پھر کئی صدیوں تک وہ کعبے کے خادم بنے۔
تو آپ بے فکر رہے، یہ دنیا اللہ کے قبضہ میں ہے، کوئی سپر پاور نہیں، نہ کوئی تباہ کر سکتا، صرف مسلمانوں کا امتحان ہوتا کہ تم کچھ کرتے ہو یا نہیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرو جو جتنا کر سکتے ہو۔ اب تو کالم آ رہے ہیں، پہلے تھا کہ بس گئے، آج ہی میں نے پڑھا، کل بھی پڑھا کہ حزب اللہ کے بارے میں اب سب لکھ لیں، نہیں یار ظاہر ہو گیا، کچھ نہیں سکے انہیں، ایک لیڈر ان کا نہیں مرا، اور اب تک ان کی خفیہ طاقتیں اسی طرح اڈے اسی طرح، اور جب چاہتے ہیں بم برساتے ہیں ان کے جہاز، اور یہ چالیں ہیں ان کی کچھ پیچھے ہٹتے ہیں کہ علاقے میں آ جائیں اور جو زمینی فوج لے آئے کہ اس کو چنے چبا دیں پھر، کہ تو نے کیا سمجھا تک مذاق بنا ہوا۔ تو اللہ کے فضل سے جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بے شک میرا اصحاب الفیل ہوں مقابلے میں، اللہ تعالیٰ ابابیلے ہی بھیج دیتا، اور اگر اٹھتے ہی نہیں تو پھر اللہ کہتا جاؤ پھر جوتیاں کھاتے رہو۔ تو اللہ کا یہ اعلان سورہ محمد کا کیا ہے، اے ایمان تم اللہ کی مدد کرو، اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ تو دین کے لیے پروگرام تو اور سا مگر اب کیونکہ ماسٹر صاحب بھی نہیں آئے، حکیم صاحب بھی، ورنہ اصل دعوت یہ تھی کہ یہ بات سن کر نہ رہ جائیں، فیصلہ کر کے آپ سارے حضرات اٹھیں کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ متفق نہیں بنے یہ رکن، وہ فیصلہ کر کے اس کو پڑھیں فارم، اور پھر تحریک کے ساتھی بنیں، یہ خیالی باتیں نہ رہیں، کچھ اس میں جو اپنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ حضرات دوسرے ساتھیوں کو بلائیں، اس بارے میں کوئی عملی قدم جو ہے نا وہ اٹھانا، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یہ رسالے بھی تقسیم کریں۔ اور ایک بات میں نے جمعہ میں بھی کہی تھی، بہت اچھی خبر کہ نشور میں بھی آتے رہتے ہیں مضمون کے نوائے وقت میں بھی، کہ ڈاکٹر محمد امین بہت پڑھے لکھے، دین کے بھی عالم ہیں، انگریزی کا ان کی مار، تو انہوں نے سہاوا راول پنڈی سے باہر ایک اللہ کے بندے نے 1000 کنال زمین دے دی، یہ بہت ساری باڈی ہے، بڑے بڑے افسر ریٹائر اور عالم فاضل لوگ ان کے ساتھ جمع ہیں، تو انہوں نے ایف اے تک تو نصاب خود بنایا ہے، یہ سارا بورڈ بیٹھ کرنا ساری کتابیں جو ہے نا فزکس کی کیمسٹری اس طرح مرتب کیا کہ ان میں دین رچا دیا جائے، بجائے اسلامیات الگ پڑھنے کے ان میں جو حقائق ہیں ان کو رکھا جائے، جو تھیوری ہیں ان کو دفع کیا جائے، اور اللہ پر ایمان کی بنیاد پر یہ کتابیں تیار کی تاکہ بچے یہ پڑھتے پڑھتے سائنس روم میں ہی اللہ کو دیکھ کر نکلے۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو مولوی صاحب نے اسلام میں کا نظام تعلیم نزلہ میں کی، مگر اس پر کوئی قدم نہیں اٹھا۔ تو یہ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ جہاں سے جو نکلے لڑکے لڑکیاں وہ دین کے بھی پورے عالم ہوں، کہیں دینی مدرسے میں نہ، اور یہ دنیاوی علوم کے بھی پورے ماہر ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ جو پہلا مدد کا ہمارا تھا وہ ہے کہ 5 لاکھ جو دیتا حیات ہمارا وہ ساتھی، ورنہ 1 لاکھ جو 1 لاکھ دے دے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے، اور جو نہیں پھر انہوں نے آخر میں کہا کم از کم ہمارے لیے دعا تو کرو کہ اللہ اس فتنے کے دور میں اس شمع کو روشن رکھنے کی توفیق دی۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ نے دیا ہے 1 لاکھ یا 5 لاکھ، کوئی بھی زندگی میں اتنا کماتا اور برباد کرتا۔ خادم صاحب بھی لے گئے تھے وہ مضمون وقت میں چھپا تھا ہمارے مسائل کا حل بہت اعلیٰ، تو وہ نقشہ جو ہے تحریک اسلامی والے بیچارے چاہتے تھے مگر وہ پھر زمین ہی نہیں مل سکی۔ تو یہ ہے وہ کام جو ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے شروع کیا۔ اس کے لیے اگر کوئی یہ صدقہ اگر 1 لاکھ ہی کم از کم جمع کرا دے تا قیامت اجر ملے گا، اور یہ ایسا ہوگا دین میں حصہ، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ تو اس اسکیم پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر شاہد صاحب ہے رفان میں، انہوں نے بھی جب سنا وہ کہتے ہیں یار مجھے ان کا پتہ تو میں ضرور اس میں حصہ ڈالوں گا، یہ کام نہیں کرنا تو اور چاہیے۔ انشاءاللہ کئی لوگ آج اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہ جو بھی ساتھی سن رہے ہیں اور جن کو اللہ نے توفیق دی اور باقی سارے اخراجات کے ساتھ کم از کم یہ 1 لاکھ کے اس مد میں دے دیں، صدقہ جاری ہے، تو پھر کبھی بھی اس کا ثواب ختم نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث کی بجائے سب کچھ ہو گیا، سب آ گیا، حدیث بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا جی۔ تو 6-7 منٹ رہتے ہیں، کوئی سوال کسی کی ذہن میں کر لے آپ، تو ساتھیوں کو لایا بھی کریں، جو آپ کے بس میں نہ لایا کریں گے، ایمان تازہ ہو جائے کسی کا تو کیا ہمیں سنوارنا، اپنا ہے آپ کو بھی سنوارے نا۔ یہ باتیں سننے سے تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے تھی نارا، گاہے گاہے باز خائیں قصہ پائی نہ۔ یہ مدینے کی باتیں، حضور کی باتیں، کم از کم ہمارے بولتے ہوئے چراغ میں کچھ تیل ڈال دیتی ہیں، تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، لایا کرے سیکھنا۔ تو کسی ساتھی کے ذہن میں ہے تو وہ 4-5 منٹ رہتے ہیں، سوال کر لے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ چلو دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض دين كل مدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.